بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس لو برڈز کی بریڈ آ رہی ہے اور ان کے چکس وغیرہ ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ان کو بچانے کے کیا ٹپس وغیرہ ہیں، ان کو آپ کس طرح بچا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی بریڈ کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس چکس آئے ہیں ان کو مرنے سے بچائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس چکس بچیں گے نہیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ان کو ایز اے بزنس رکھا ہوا، کیونکہ ایز اے بزنس تبھی آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بریڈ آئے گی اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جب بچے سیلف ہو کر بڑے ہوں گے آپ ان کو سیل کریں گے تو پھر آپ ان سے اچھا پروفٹ وغیرہ ارن کر سکیں گے۔ تو کافی بھائیوں کے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے پاس بریڈ تو آتی ہے، ان کے پاس 4 سے 5 بچے بھی آ جاتے ہیں ایک پیر سے، لیکن وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب آپ کے پاس چکس وغیرہ آ جائیں تو آپ ان کو سافٹ فوڈ وغیرہ کون سا دے سکتے ہیں، آپ ان کی ڈائٹ کیا رکھ سکتے ہیں، اور جب اگر آپ کے پاس لو برڈز ایگ دے دیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا سافٹ فوڈ وغیرہ ان کو دینا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو ہیوی سافٹ فوڈ وغیرہ دیں گے، وائٹامنس پروٹینز کیلشیم وغیرہ ہیوی دیں گے، تو اگر انہوں نے ایگز وغیرہ دیے ہوں گے تو یہ دوبارہ ہیٹ پر آ جائیں گے اور جو پہلے ایگ فرٹائل ہونے کے قریب ہوں گے ان کو یہ توڑ دیں گے یا مٹکی سے باہر پھینک دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو ان 2 ٹاپک پر ہوگی انشاءاللہ۔ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جب آپ کے پاس بریڈ وغیرہ آ جائے گی تو وہ بھی آپ کے پاس بچ جائے گی، یعنی کہ وہ اچھے سے سیلف ہو کر بڑے ہوں گے اور پھر آپ کے پاس اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کا پیر بریڈ کر دے، یعنی کہ وہ ایگز وغیرہ دے دے، تو پھر آپ کو اس کو کیلشیم وغیرہ نہ دیجیے گا، یعنی کہ آپ اس کو ایگ فوڈ وغیرہ یا ہیوی کیلشیم وغیرہ، کیلشیم پی سیرپ، وائٹامنز، وائٹلین ایم جس میں آتا ہے، لائزووٹ آتا ہے سیرپ، تو وہ آپ ان کو استعمال کروانا چھوڑ دیں، کیونکہ جب یہ لے کر رہی ہوگی فیمیل تو جب وہ آپ اس کو ہیوی پروٹین وغیرہ دیں گے تو اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اور جب وہ ایگ وغیرہ دے گی تو اس کا شیل ہارڈ ہوگا اور وہ فرٹائل آسانی سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ فرٹائل ہو جائے گا تو پھر اس میں سے بچہ بھی آسانی سے باہر نہیں آ سکے گا، پھر ڈیڈ ان شیل ہو جائے گا آپ کے پاس، کیونکہ کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور انڈے کا چھلکا ہارڈ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے پھر آپ کے پاس ڈیڈ ان شیل وغیرہ کے مسئلے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ ان کو کیلشیم کی مقدار وغیرہ زیادہ دیں گے یا وائٹامنز وغیرہ ہیوی دیں گے، یعنی کہ آپ بریڈنگ فارمولہ ان پر چلا رہے ہوں گے اور یہ ایگز وغیرہ دے رہے ہوں گے، تو جو اس کا ایگ نیکسٹ ایگ آنا ہوگا اس کا سائز بڑا ہو جائے گا، پھر ان کو ایگ بائنڈنگ بھی ہو جائے گی، یعنی کہ فیمیل کو ایگ بائنڈنگ ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ فیمیل آپ کے پاس پر پھلا کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ڈھیلی کیوں ہوئی ہے، اور وہ 2-3 دن کے اندر آپ کے پاس ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن آپ کو وجہ پتہ نہیں چلے گی۔ تو ایگ بائنڈنگ کی وجہ سے فیمیل ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ نے ہیوی پروٹینز وغیرہ نہیں دینے جب یہ لینگ سٹارٹ کر دے، یعنی کہ انڈے وغیرہ دینا سٹارٹ کر دے۔ ہاں، ایگ وغیرہ جب نہ دینا پھر آپ ان پر بریڈنگ فارمولہ لگائیں، اور جب پہلا انڈا دیتے جائیں تو اس کے بعد آپ بریڈنگ فارمولہ ختم کر دیں اور آپ ان کو نارمل ڈائٹ پر لے آئیں، یعنی کہ مکس سیڈ وغیرہ پر لے آئیں اور سافٹ فوڈ ہلکا پھلکا سافٹ فوڈ ان کو دیتے رہیں تاکہ ان کی ہیلتھ وغیرہ اچھی رہے اور ان کی عادت بنی رہے سافٹ فوڈ کھانے کی، اور جب ان کے بچے وغیرہ آ جائیں گے تو یہ ان کو بھی پھر شوق سے اور اچھے سے سافٹ فوڈ کھلائیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور وہ ہیلدی اور ایکٹیو ہو کر اپنی مٹکی یا باکس سے باہر آئیں گے۔ تو یہ بات ہوگی جب یہ ایگ دے دیں تو آپ نے ان کو ہیوی فوڈ یعنی کہ ہیوی بریڈنگ فارمولہ نہیں دینا، اس کی وجہ سے آپ کے پاس مسئلے مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس بچے وغیرہ آ جائیں اور وہ ایکسپائر ہونے شروع ہو جائیں تو اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہیں ان کے بچوں کے ایکسپائر ہونے کی۔ تو اگر آپ کے پاس 4 سے 5 بچے آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی مٹکی کو روز چیک کریں، یعنی کہ روز بچوں کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ سب سے چھوٹا جو بچہ ہوگا جو اینڈ میں نکلا ہوگا وہ نیچے دب جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 5 بچے آئے ہیں تو وہ ان 4 بچوں کے نیچے دب جائے گا اور اس کا سانس وغیرہ گھٹ جائے گا، کیونکہ فیمیل بھی اوپر بیٹھی ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوگی تو وہ اس طرح ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دن میں 1 سے 2 دفعہ اپنی مٹکی میں دیکھیں اور بچوں کو شفل کرتے رہیں، یعنی کہ چھوٹے بچوں کو اوپر رکھیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے، آپ چاروں بچوں کے اوپر اس کو رکھیں گے تو اس کو ڈائٹ بھی اچھی ملتی رہے گی، اس کو آکسیجن وغیرہ بھی اچھی ملتی رہے گی اور اس طرح وہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے برڈز کو نیسٹنگ مٹیریل نہیں دیتے، یعنی کہ آپ ان کو ووڈ شیو دے دیتے ہیں، جس کو بورا کہتے ہیں، لکڑی کا بورا وغیرہ وہ ڈالتے ہیں، آپ ان کو گھاس وغیرہ نہیں دیتے نیسٹنگ کے لیے، تو جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس میں بیٹھے وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو ان کی فرش گیلا ہو جاتا ہے مٹکی کا، اور اس فرش گیلا ہونے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، پاؤں کی طرف سے ان کو ٹھنڈ چڑھتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈ کی وجہ سے بھی یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں تو وہ ٹھنڈے یخ برف کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کو پکڑیں گے تو آپ کو اچھی خاصے ٹھنڈے لگیں گے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے فرش گیلا ہو جاتا ہے ان بیٹھوں کی وجہ سے، اور جب ان کو ٹھنڈ وغیرہ لگتی ہے تو اس سے بھی ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پراپر نیسٹنگ مٹیریل دیں، گھاس وغیرہ دیں ان کو، یا ناریل کا چھلکا وغیرہ دیں جس سے یہ اچھی طرح نیسٹنگ کر لیں، کیونکہ وہ آسانی سے گیلا نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کے پاس بچے زیادہ ہوں تو آپ کو چاہیے کہ 2 سے 3 دن کے بعد آپ ان کا نیسٹنگ مٹیریل چینج کرتے رہیں تاکہ اس میں گندگی وغیرہ نہ ہو اور اس طرح وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ایکسپائر نہ ہوں۔
اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر آپ ان کو سافٹ فوڈ وغیرہ نہیں دے رہے، صرف مکس سیڈ دے رہے ہیں، اور مکس سیڈ میں جو کنگنی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کا یہ چھلکا اتارتے رہتے ہیں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی لگے گا کہ دانے کا برتن ان کا بھرا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ خالی ہوگا، اس میں کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں ہوگا، اور آپ یہی سمجھے کہ دانے کا برتن بھرا ہوا ہے، جب یہ خالی ہوگا تبھی میں ان کو اگلی فیڈ دوں گا۔ تو اس طرح جب یہ کافی ٹائم اپنے بچوں کو فیڈ وغیرہ نہیں کرواتے تو بھوک کی وجہ سے بھی ان کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ دانے کو اچھی طرح صاف کر لیں، یعنی کہ دانے کے برتن کو باہر نکالیں، اس کو اچھی طرح کھنگال کر اس میں پھونک وغیرہ ماریں گے تو اس میں سے کچرا اڑ جائے گا، اور جو صاف دانہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، تو وہ دوبارہ آپ جب رکھیں گے تو یہ کھائیں گے خود بھی، اور بچوں کو بھی اچھے سے فیڈ کروائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا پھر کہ یہ چوتھا پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ بھی دیکھتے رہیں ان کا پوٹا وغیرہ بھرا ہوا ہے یا نہیں، ان کے ماں باپ ان کو اچھے سے فیڈ کروا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اچھے سے ان کو فیڈ نہیں کروا رہے تو پھر آپ نے بچوں کو باہر نکال لینا ہے اور ان کو ہینڈ فیڈ پر لے لینا ہے، اور آپ نے ان کو اچھے سے خیال سے رکھنا ہے، باکس کے اندر ان کا ٹیمپریچر وغیرہ مینٹین رکھنا ہے، 28 سے 30 تک ان کا ٹیمپریچر رکھنا ہے، تبھی آپ جب ان کو سافٹ یعنی کہ ہینڈ فیڈ وغیرہ دیں گے تو وہ آسانی سے ہضم بھی کر لیں گے، اور وہ ان کے پوٹے میں جمے گی وغیرہ نہیں، اور اچھے سے وہ آپ کے پاس بڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس فیڈ نہیں کروا رہا اپنے بچوں کو، تو اب آپ کو پھر یہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ جب آپ کے پاس بریڈ آ جائے، یعنی کہ آپ کے پاس چکس وغیرہ آ جائیں، تو آپ ان کو ڈیلی سافٹ فوڈ دیں۔ آپ ایک ویکلی پلان بنا لیں، ڈائٹ پلان بنا لیں ان کا۔ آپ ان کو سافٹ فوڈ میں آپ ان کو گندم دے سکتے ہیں، بوائل گندم دیں۔ آپ صبح رات کو گندم کو بھگو دیں اور صبح اس کو بوائل کر کے دیں گے تو یہ آسانی سے کھا لیں گے، اور بچوں کو بھی آسانی سے فیڈ کرائیں گے، اور وہ بھی آسانی سے ہضم کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ ان کو کالا چنا دے سکتے ہیں، آپ ان کو چھلی وغیرہ دے سکتے ہیں، تازی چھلی آج کل مل جاتی ہے سبزی کی دکان سے، آپ تازی چھلی لے آئیں وہ دیں، ابلے ہوئے چاول آپ ان کو دیں، آپ ان کو ایگ فوڈ وغیرہ دیں۔ آپ تو گرین فوڈ میں ان کو پالک اور میتھی دے سکتے ہیں۔ ہفتے کا آپ ڈائٹ پلان بنا لیں، آپ روز ایک چیز دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ شوق سے کھاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی اچھے سے فیڈ کرواتے رہیں گے۔ تو ویورز یہ تھی کچھ ٹپس اور ٹرکس جن کی وجہ سے آپ اپنے بریڈ کو بچا سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ چیزیں آپ اپنے برڈز پر آزمائیں گے تو آپ کے پاس بریڈ سیو رہے گی، یعنی کہ آپ کے پاس بچے وغیرہ بچ جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ اچھے سے بڑے ہوں گے اور اپنی مٹکیوں سے باہر آ جائیں گے، اور اگر آپ ان کو سیل کرنا چاہیں تو سیل بھی کر سکیں گے، اور اگر آپ اپنے پاس پرندوں کو بڑھانا چاہ رہے ہوں گے تو انہی کے بچوں کو آپ پیئرنگ وغیرہ کر کے آپ اپنے پاس سے زیادہ پیئر کر سکتے ہیں۔ تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پاس بریڈ کو بچانے کے لیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔